نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ بنیادی موضوع اور بڑا اہم مسئلہ ہمارا معاشرتی، خاندانی، اخلاقی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایک انسان کو اندر سے اندر ہی کھاتا چلا جاتا ہے۔ جیسے دیمک لگ جاتی ہے کسی لکڑی کو اور فرنیچر کو، وہ اندر اندر اپنا کام کرتے چلی جاتی ہے، اور اس پورے درخت کو، 1 کروڑ کے فرنیچر کو، 10 لاکھ کے بیڈ کو اندر سے اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں تو وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر جتنی دیر سے پتہ چلے گا اتنا ہی اس کا حل مشکل ہوگا، اور وہ دیمک اور وہ زہریلی چیز اور وہ نقصان دہ چیز دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا جذبہ ہونا ہے، جس کو بغض بھی کہا جاتا ہے، کینہ بھی کہا جاتا ہے، نفرت بھی، قطع تعلقی بھی۔ ہم رمضان کا مہینہ گزار کے بیٹھے ہیں، رمضان کے نورانی اوقات، لمحات اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں، تو یقیناً جیسے ہمارے لباس اس وقت روشن، دھلے ہوئے، پاکیزہ، صاف ستھرے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا باطن بھی، ہمارا دل بھی، ہمارا ظرف بھی، ہمارا ضمیر بھی اسی طرح دھلا ہوا، روشن، پاک و صاف ستھرا ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی ماہ صیام گزرے، اتنا عرصہ نہیں بیتا ہے، تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ دلوں کے اندر میل کچیل کسے کہتے ہیں۔ کپڑے کا میلا ہو جانا عیب نہیں ہے، اس لیے کہ جب کپڑا پہنا جائے گا تو 2-3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی گرد، کوئی نہ کوئی چھینٹا، کچھ نہ کچھ تو میل کچیل اس نے اپنے اندر جذب کرنی ہی کرنی ہے۔ کپڑے کا میلا ہونا عیب نہیں ہے، کپڑے کو میلا رکھنا عیب ہے کہ اس کی دھلائی نہ کی جائے، وہی گندا، میلا کچیلا، بدبودار، سڑا ہوا لباس وہی پہنا رکھے انسان، تو یہ برا ہے، تہذیب کے خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، ایک علاقے والوں میں، ایک جگہ کام کرنے والوں کے دلوں کے اندر مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے، علم میں کمی بیشی کی وجہ سے، عقل اور سوچنے کے انداز، زاویہ نگاہ مختلف ہونے کی وجہ سے اونچ نیچ دلوں میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ عیب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کے دلوں میں جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو وہ اس کا ازالہ کر کے اس کو رفع دفع کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کو غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایمان والے جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یہ فرمایا۔ یعنی غصہ آ جانا عیب نہیں ہے، غصہ آ جانا یہ عیب نہیں ہے، عیب ہے اس غصے کو قابو نہ کرنا، اس غصے پہ قابو نہ پانا، اور غصے میں جو دل میں آئے، جو دماغ میں آئے وہ کرتے رہنا، اصل میں یہ عیب ہے۔ اب قرآن مجید نے دلوں کو جوڑنے کے لیے جو لاہہ عمل عطا کیا ہے، وہ شروع ہوتا ہے وہیں سے جہاں سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی و جسدی امی و ابی، جہاں سے آپ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، ہر چیز کا نقطہ آغاز وہاں سے ہے۔ دلوں کو باہم جوڑنا ہے تو نقطہ آغاز قرآن نے کیا دیا؟ ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اگر دلوں کو جوڑنا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی محنت ہوگی، ایمان ٹھیک کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جھٹ سے دماغ میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، غیر مسلم ہو کر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ایمان نہیں، وہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟
ان کے ہاں اتفاق کیسے ہو گیا؟ تو عرض یہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جھگڑے ہیں ایسے ان کے ہاں بھی جھگڑے ہیں، جیسے ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے ویسے ان کے ہاں بھی فرقہ واریت ہے۔ عیسائیوں کے فرقے ہم گن نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تاریخ انسانی کی ہولناک جنگیں ہوئی ہیں، انسانی تاریخ بتلاتی ہے۔ ان کے ہاں بھی مسائل ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات کہ یہ کہہ دینا کہ مسلمان ہی آپس میں لڑتے ہیں اور غیر مسلم نہیں لڑتے، تو یہ بات قابل غور ہے، بالکل اتنی سیدھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دنیا کے مفادات نے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے، اسلام دشمنی نے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی مقام کا مفہوم کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کوئی اور، یہ سارا دنیا کا کفر اسلام کی دشمنی نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ وگرنہ ان کے اندر کے جو اختلافات ہیں، یہودی کون ہیں؟ آج پورے امریکہ پہ چھائے ہوئے ہیں، پوری انسانیت کو شکنجے میں لیے۔ یہ یہودی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اقدام کرنے والے تھے۔ آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا نبی مانتے ہیں۔ آج بھی یہودی انجیل کو جھوٹی کتاب، اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ آج بھی یہودی حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پر برائی کی تہمت کے قائل ہیں، برائی کی تہمت آج بھی لگا کے رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا اختلاف، لیکن اسلام دشمنی نے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی یہ محبت، کفر کی محبت یا تعلق آپس کا، یہ محض دنیا کے چند دنوں کا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ایک نے کئی مقامات پر کہ جو کفار جب آخرت میں اٹھیں گے تو سب سے زیادہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ سارے غیر مسلم نافرمان، کوئی کہے گا یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے، کوئی کہے گا یا اللہ اس کو کئی گنا زیادہ عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم سب کو آج عذاب زیادہ ہی ہوگا، کسی کو عذاب کم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ جہنمی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، لعنتیں بھیجیں گے، پھٹکار بھیجیں گے، دشمنی ہو جائے گی۔ تو دوستی کن کی ہوگی؟ صرف ایمان والے، الاخلاء، کہ اخلاء خلیل کی جمع کہ ایمان والے آپس میں گہرے دوست ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلی چیز امت کا ایمان درست کر کے ایمان کی وجہ سے ایک ہو جانا، کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، سیاسی ہوگا، کچھ مذہبی، کچھ فقہی ہوگا، زبان اور لہجے کا فرق ہوگا، تہذیب اور لباس کا فرق ہوگا، لیکن ایمان تو ایک ہے نا۔ اس ایمان کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط آپس میں دلوں کو جوڑنے کے لیے ان الذین آمنوا، ایمان بنیادی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری چیز وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل میں لگے رہنا، نیکی کی طرف آنا۔ اس لیے کہ جو بندہ نیک عمل میں لگتا ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ وفا کرنے والا ہے۔ تو بڑی آسان سیدھی سی بات، کوئی فلسفیانہ منہ شگافی نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ مخلوق سے وہی وفا کرے گا جو خالق سے وفا کرنے والا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص خالق سے تو بے وفائی کرے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بے وفائی کرے، اور وہ کسی عام انسان کا وفادار ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے بڑے جو احسان کرنے والے، ان کا نافرمان، ان کا احسان فراموش، تو یہ ماں باپ کا احسان مانے گا؟ یہ دوستوں کا، رشتہ داروں کا، بڑوں کا، یہ تو پھر کسی کا احسان مند نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جو خالق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا تو وہ پھر بندوں کے ساتھ کبھی وفا نہیں کر سکتا، اس کی فطرت میں بے وفائی اور ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ تو اس لیے دلوں کو جوڑنے کے لیے
نفرتوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ابدی کتاب میں دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ نیک عمل، نیکی پر چلتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، تو پھر اللہ ان کے دلوں میں، رحمان ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم بات ہے، اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کئی پہلوؤں سے اس کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں درجنوں جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ دلوں کے اندر الفت، اتحاد، احترام اور محبت پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی دلوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں ہماری اولاد میں اتفاق پیدا ہو جائے، خاندان کے بڑے چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان مضبوط ہو جائے، سب چاہتے ہیں۔ اور اگر ملک کا حکمران واقعی منصف مزاج اور عادل اور خوف خدا والا ہوگا تو کبھی عوام کو لڑائے گا نہیں۔ عوام کو لڑانا یہی سب سے بڑے ملک کے حق میں، ملک کے ساتھ نیت کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ حکمران اگر عادل ہوگا تو وہ کبھی عوام کو، رعایا کو آپس میں لڑوانا نہیں چاہے گا۔ ایک ادارے کا سربراہ چاہتا ہے کہ میرے سارے ماتحت پورے ادارے کے لوگ، تمام ملازمین آپس میں اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اس ادارے کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں، ہر کوئی اتحاد چاہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے، دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے حبیب، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے، جتنا مال و دولت ہے، جو کچھ ہے، آپ وہ سارا خرچ کر دیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے، ان انسانوں کے دلوں میں، امت کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے، ما الفت بینہم، آپ پھر بھی سب کچھ خرچ کر کے بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو باہم نہیں جوڑ سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ تو صرف اللہ ہے جو ان کے دلوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دے گا، جو اتفاق پیدا کرے گا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نقطے کو اللہ رب العزت بار بار سمجھا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو اور احسان کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر اس رب کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یعنی تمہارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو میاں بیوی کی باہمی محبت، یہ اللہ نے ان کے درمیان میں الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ ان تمام آیات سے، قرآنی حوالوں سے پتہ چل رہا ہے کہ دلوں کو جوڑنا، نفرتوں کو ختم کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ وہ رحمان ہے جو ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے دلوں کے درمیان میں الفت پیدا کر دے گا۔ اور آج یہ ہمارے بہت اہم ترین معاشرتی ضرورت ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں، ملکی حالات ہم اچھے طریقے سے ان کو جانتے اور ان سے واقف ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہمارا کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ ہے، فلاں، سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم آج تک ایک امت اور ایک قوم نہیں بن سکے، سب سے بڑا ہمارا مسئلہ۔ روکھی سوکھی کھانے والی اگر قوم ہو تب بھی کام چل جاتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ بم اور بارود کے اندر جن کی کئی نسلیں پروان چڑھی ہیں، ہمسایہ ملک کو لے لیجئے، 3 نسلیں بارود کے دھوئیں کے اندر جوان ہوئی ہیں، لیکن کنٹرول نے، باہمی اتحاد نے اور پورے دنیا کے کفر نے ان کے اس اتحاد میں کو پارا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی، لیکن اللہ کے فضل سے، قرآن کی برکت سے وہ ایک ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی
آج شاید معاشی حالات ہم سے ان کے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم آپس میں ایک قوم ایک امت نہیں بنتے، ایک قومی سوچ ایک امت کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، تب تک ہمارے یہ مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ کوئی آئے اور آ کے اس کا حل بتا دے تو اس کے مشکور ہوں گے۔ اب یہ الفت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی، کوئی کوشش کر کے نہیں ڈال سکتا۔ اللہ نے اس کا قاعدہ اور ضابطہ یہ بتایا ہے کہ پہلے ایمان اور پھر نیک عمل کی کوشش کرنا اور اللہ کے نبی کے ساتھ وفادار ہونا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی یہ خصوصیت بیان فرمائی تھی کہ رحماء بینہم، کہ ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، اہل ایمان کفار کے مقابلے میں بڑے باروب ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے حوصلہ مند ہیں، بڑے طاقتور ہیں، سخت رو ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں وہ ریشم سے زیادہ نرم ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ اعزۃ علی الکافرین، کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، کفار کے مقابلے میں بڑے باروب ہوں گے، کفار کے مقابلے میں بھیگی بلی نہیں بنیں گے، بڑے باروب ہوں گے، اپنے عزت نفس کو پوری طرح شان و شوکت سے برقرار رکھیں گے، لیکن اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں بڑے نرم دل کے ہوں گے، آپس میں سختی نہیں کرنے والے ہوں گے، نرم معاملہ کرنے والے ہوں گے، بات بات پہ دوسرے کی پکڑ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت بار بار ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہیں ایمان والوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح قرار دے دیا، کہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے، جس کی ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو مضبوط کیا ہوتا ہے، ایک پتھر نے ایک بلاک نے دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس بنیاد کو مضبوط بنایا ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی مثال اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں آپس میں ڈال کر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال یوں ہے، یہ میری امت کی مثال ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کی، ایک ہاتھ بھی نہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا اب اس پہ جو مضبوطی ہے وہ ایک ہاتھ میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رحمت دو جہاں کہیں فرما رہے ہیں کہ کل جسد الواحد، میری امت ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا شیئا وجد علم ذلک فی سائر جسد او کما قال، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچے گی تو پورے بدن کے اندر وہ تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ آج ایک گھر کے اندر دل جڑے نہیں ہوئے، خاندانوں کے اندر بے شمار گروپ، ٹولیاں اور مختلف قسم کے گروپ بندی ہے، تو پوری امت کا اکٹھے ہونا، پورے ملک کا اکٹھے ہونا، یہ تو بڑی ابھی اوپر کے مراحل ہیں، ابھی تو ہم بالکل ابتدائی مراحل کے اندر ہیں کہ ایک مسجد کے، ایک علاقے کے لوگوں کا ذہن ایک نہیں بنتا، ہر ایک کی اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں اور بہانے ہیں دوسروں سے لڑنے کے، اختلافات کرنے کے، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہوئی نہیں اور ملنا ملانا بھی ختم ہو گیا، بات چیت سلام دعا سے بھی چلے گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے انتہائی اقدام اٹھا لینا کہ بھئی تیری میری موت مرگ بھی ختم ہے، قطع تعلقی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، یہ کوئی قطع تعلقی، آپس میں بالکل مرنا ملنا جلنا ختم کر دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اگر فرما دیں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارا رونا کس کام کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جسد الواحد، ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اب دیکھیے کہ پیٹ میں درد کسی کے شروع ہو گیا، اب اس پیٹ کے درد کو محسوس کس نے کیا؟ دماغ نے۔ دماغ پورے جسم کے کنٹرول، پیغامات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دماغ نے محسوس کیا، پورے بدن میں تکلیف شروع ہو گئی کہ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، سر میں درد ہے۔ اب اس درد کی شدت سے آنکھیں بہنے لگ گئیں، آنسو شروع ہو گئے۔ درد سے انسان کیوں رو رہا ہے؟ آنکھ میں تو کچھ نہیں چبھا، درد تو وہ پاؤں میں ہے،
پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے لیکن آنکھ بہہ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ زبان بولنا شروع ہو جائے گی، ہائے ہائے تکلیف، دوائی دو، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، علاج کرواؤ۔ دیکھیں تکلیف ایک کو ہے، زبان بول کے بتا رہی ہے اور آنکھیں رو کر بتا رہی ہیں، چہرے کے تاثرات، اس کا جسٹر، باڈی لینگویج، ایک ایک جسم کا بال اس تکلیف کو بیان کر رہا ہوگا۔ اب ٹانگیں کھڑی ہوں گی اور پاؤں سے وہ چلنا شروع کرے گا۔ اب یہ پاؤں اس کو لے کر جا رہے ہیں، پاؤں اس پیٹ کو لے کر جا رہے ہیں کہ دوائی لو، علاج کرواؤ، اس سر کے درد کو ٹھیک کراؤ، پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھوں سے وہ چیزیں پکڑ کے جا رہا ہے۔ یعنی اس کی پوری صلاحیت، پورا بدن اس جسم کے ایک حصے کے علاج کے لیے پورا بدن مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہے کہ بھئی درد تو پاؤں میں ہے، میں کیوں کسی سیڑھی کو پکڑوں، کسی گرل کو پکڑوں، پاؤں کہے کہ بھئی تکلیف تو ہاتھ میں ہے، میں کیوں چل کے جاؤں، آنکھ کہے کہ بھئی درد تو پیٹ پہ اٹھ رہے ہیں، میں کیوں آنسو بہاؤں۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ایک بدن اگر ہوتا ہے، ہاں خدا نخواستہ بدن کا حصہ کوئی شل ہو جائے، کوئی فالج زدہ جسم کا حصہ ہو، تو فالج زدہ جسم کا حصہ دوسرے جسم کے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کیا کرتا۔ آج ہم غور فرمائیں کہ امت مسلمہ کے جسم کے کون کون سے اعضاء فالج زدہ ہیں۔ میں اور آپ فالج زدہ ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا پیمانہ کسی سے فتویٰ لینے کے لیے، کسی لیبارٹری ٹیسٹ کی، ڈائگنوسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اندر کی لیبارٹری، اندر کے جج، اندر کے مفتی اور قاضی سے پوچھ لے، اگر پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں، پورے وطن عزیز کے مشکلات، جو مسلمان جن حالات میں گھرے، اگر ان کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے، اگر دل میں اس کی فکر محسوس ہوتی ہے، اگر ان کے لیے کوئی عملی کوشش کا جی چاہتا ہے، اور کوئی کوشش کم از کم دعا ہی صحیح، آخری اور آسان ترین، سستی ترین کوشش دعا ہی صحیح، اگر وہ ہو رہی ہے تو الحمدللہ ابھی ہم فالج زدہ ذہنی اور ایمانی طور پر نہیں ہوئے ہیں، وگرنہ پھر اپنی فکر منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی گہرائی میں جائے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو دلوں کے اندر نفرتوں کو مٹانا چاہیے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو معاشرے میں سے ختم کیا کہ جس وجہ سے معاشرے کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ کے نبی نے ان کن کن باتوں سے منع کیے کہ جس سے آپس میں بدگمانی یا نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میں چند اشارات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جتنے حرام چیزیں ہیں، خرید و فروخت میں حرام چیزیں، ان چیزوں کے حرام ہونے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یا اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے تو حرام ہے، کمائی حرام ہے، یا دوسری بہت بڑی وجہ کہ وہ معاملہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جس سے آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو جن خرید و فروخت کے معاملات سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث پیش کروں گا تفصیل وقت زیادہ لگے گا، صرف اشارہ جات۔ تین لوگ، اگر تین فرد بیٹھے ہیں، تین آدمی بیٹھے ہیں، تین خواتین بیٹھی ہیں، تو حدیث کا مفہوم ہے ان دو کے لیے جائز نہیں ہے کہ تیسری کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کان میں بات چیت کریں۔ ان دو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے اس تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں یہ کانوں کے اندر بات چیت کریں۔ اگر بات کرنی ہے تو محفل کا ادب ہے، اونچی آواز میں بات کی جائے تاکہ اس کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، دل دور نہ ہو جائے۔ فرمایا کسی کے گھر جاتے ہو، دستک دو، اجازت ملے سلام کرو تو آ جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، دل میں اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے دلوں کے تزکیے کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ ایک فون کال کسی نے نہیں اٹھائی تو ناراضگی شروع ہو گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے میاں بیوی ہیں تو جدائی، رشتہ دار ہیں تو قطع تعلقیاں، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم ہر کسی کے عیب مت تلاش کرو، ولا تجسسوا، ولا یغتب، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی پر بہتان تراشی نہ کرے، کوئی کسی کو برے لفظ سے نہ بلائے۔
کسی کا نام نہ بگاڑے، کسی کو برا لقب نہ دے۔ یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ آپس میں نفرتیں، بدگمانیاں پیدا نہ ہو۔ جب کوئی باہر سے آئے تو اپنی مجلس کو فافسحوا، اپنی محفل کو کشادہ کر دو، آنے والے کو جگہ دو۔ رحمت دو جہاں کی مستقل سنت ہی کوئی شخص آتا تو اللہ کے نبی جگہ موجود ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے الگ ہو جاتے، چاہے جگہ پوری مسجد خالی ہے لیکن وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا، آپ نے اس آنے والے کے احترام میں صرف احترام کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو پہلو بدل کے جگہ دے دی۔ یہ آنے والے کی عزت ہے، احترام ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نہیں ایسی کتنی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے بڑے شریعت کے احکامات ہیں کہ جو صرف اس لیے ہیں کہ آپس میں دلوں کے اندر نفرتوں کو، دوریوں کو ختم کیا جائے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپس کی نفرتیں، دلوں کی کدورتیں، یہ دشمن کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ جتنی پاکستانی قوم آپس میں لڑے گی اتنا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا، اور زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ فائدہ ہوگا۔ ہمارا آپس میں لڑنا، لڑائیاں جھگڑے، سیاسی، مذہبی، خاندانی، طرح طرح کے اختلافات، یہ دشمن کا 1 روپیہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی لیکن فائدہ دشمن کا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں مت جھگڑو، فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں زمین پر ٹکیں گے نہیں، معیشت زمین پر نہیں ٹک رہی، قابو نہیں آ رہی، حالات قابو نہیں آ رہے۔ وجہ سب سے پہلے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانوں کے اندر جھگڑے، بہن بھائیوں کے اندر جھگڑے، وراثت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جو ماں باپ کی اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے ایک ہوتی ہے، ادھر ماں یا باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ادھر چند دنوں کے بعد اب بہن بھائیوں کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک کہتا ہے کہ وراثت کا فلاں اس نے لے لیا، یہ مجھے ملنا تھا، یا اس نے لے لیا۔ اب پھر ان بہن بھائیوں کی اپنی اولادوں کے اندر بھی آپس میں نفرتیں ہو گئی کہ فلاں تایا نے یہ کھا لیا، فلاں چچا نے یہ لے لیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، آپ قرآن پاک پڑھیے کہ وراثت کے تمام احکامات اللہ نے اپنے نبی کے سپرد بھی نہیں کیے۔ قرآن مجید میں جس موضوع کو اللہ نے ایک ایک شق اس کی، ایک ایک آرٹیکل، جز اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا، وہ وراثت کا مسئلہ تھا کہ مال کی تقسیم جو ہے، مال کی غلط تقسیم بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے گی، غلط تقسیم۔ اور مال و دولت کی صحیح تقسیم بڑے بڑے گناہ گاروں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا کر دے گی۔ اس لیے اللہ نے وراثت کی تقسیم کو امت پر، انسانوں پر فرض قرار دیا کہ فریضۃ من اللہ، یہ وراثت کی صحیح تقسیم اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کی وراثت میں ایک الائچی کا دانہ بھی اگر ہو تو جب تک شرعی حصے کے مطابق تقسیم ڈکلیئر نہ ہو جائے تب تک کسی وارث کے لیے اس الائچی کے دانے کو سونگھنا بھی جائز نہیں ہے، جب تک وہ حصے متعین نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تقسیم کسی کے قبضے میں دینا وہ بعد میں ممکن ہے، لیکن شریعت میں پہلے اس کی تقسیم ہو جائے کہ یہ جائیداد ہے اور اس میں اتنے وارث ہیں اور ہر وارث کا اتنا حصہ ہے، اتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ جب تک یہ طے نہ ہو جائے وراثت کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سارا حکم اس لیے ہے تاکہ دلوں کے اندر کدورتیں پیدا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشروں کو اپنی رحمت سے ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے اتحاد اور اتفاق کے راستے پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔